السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تو حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح خوش اور خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ بالوں پر مہندی یا خضاب لگانا کیسا ہے، جائز ہے اور جائز نہیں ہے، اور کس طرح کے مہندی لگانا یعنی کس کلر کی مہندی لگانا جائز ہے اور کس طرح کے خضاب لگانا جائز ہے، مکمل طریقہ آپ کے خدمت عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عرفہ بنایا ہوں۔ جیسے قرآن فرماتی ہے خلق الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ رب العزت انسان کو جو سانچہ ڈھالا ہے بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھالا گیا ہے، اور تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہیں۔ یہ تمام جتنا مخلوق ہے تماموں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور سب سے افضل کن کو بنائے؟ انسان کو بنائے ہیں، اور انسان کے ہر ایک اعضاء کو جو دیا ہے، ہر ایک پارٹس کو جو دیا ہے، ہر ایک عضو کو دیا ہے، ہر ایک عضو بالکل کمپلیٹ اور مکمل ہے۔ اب اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بال سفید ہو چکے ہوں، خواہ وہ جوان ہیں ان کے بال سفید ہو گئے ہوں یا بڑھاپے میں سفید ہو گئے ہوں، جیسے کہ آج کل اکثر بیشتر بڑھاپے میں بال سفید ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ساری فضیلت کا مقام رکھا جاتا ہے بال سفید ہونے کے لیے۔ اگر کسی کے بال سفید ہو گیا ہے، دنیاوی معاملہ کیا ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھائیں اللہ کے دربار میں تو یہ سفید داڑھی یا سفید بال کو ایسے اللہ رب العزت کو ان کے دعا کو بغیر قبول کے نہیں چھوڑے گا۔ یعنی اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ بال سفید ہو گئے ہیں، داڑھی سفید ہو گئے ہیں، اور ان کی دعا کو میں قبول نہ کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے بال کو سفید ہو جانے والے کے دعا مانگنا اور بال کو سفید ہو جانا۔ اور دوسری بات ہے کہ بال کا اگر سفید ہو جائے تو آخرت کے لیے اس کے لیے بہت اجر عظیم کا مقام دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کا بال سفید ہو گیا تو ایک میسج ہے، انسان کی پہچان ہے کہ بال سفید ہو گئے ہیں، اب ان کو کیا کرنا ہے، آخرت کا زیادہ فکر کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہمیشہ آخرت فکر کرنی چاہیے، لیکن جب بال سفید ہو جاتے ہوں یا داڑھی سفید ہو جاتے ہیں عمر کے تقاضے ہونے کی وجہ سے، ان کا فکر کہاں جانا چاہیے؟ ان کا فکر آخرت تک جانا چاہیے کہ اب میرا کیا ہے، اب گاڑی پنکچر ہونے والی ہے، میرا عمر ختم ہو رہا ہے، ڈھل رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ خوش کرنے کے لیے اللہ کے دربار اپنے آپ کو سر کو جھکانا ہے، اللہ کے سر میں گناہوں کو ندامت کرنا ہے۔ میں نے جوانی میں جو کیا اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ کی طرف یعنی آخرت تک رجوع ہونا چاہیے۔ قبر کا جو منظر ہے، جو اچھائی اور برائی کا دھیان رکھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ یہ سفید بال اور داڑھی کا فضیلت اور مقام رکھا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو یاد لے، گاڑ بلیک یعنی کالا رنگ کا کوئی بھی اگر خضاب لگانا چاہتے ہیں، مہندی لگانا چاہتے ہیں، تو یاد رہے شریعت مطہرہ بالکل ناجائز ہے، بالکل جائز نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں فلیس منا من غشنا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی امتی محمد میں سے نہیں ہے۔ اور حضور فرمایا کہ انسان ہر چیز کر سکتا ہے، ہر برائی بڑے سے بڑے گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر میرا امت ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور داڑھی پر داڑھی کالی ہو، سفید داڑھی ہے، بال سفید ہے، اس پر بلیک لگا لے رہے ہیں، بالکل گاڑا بلیک لگا رہے ہیں، میرے صدری کی طرح، میری داڑھی کی طرح کالا مہندی لگا لیتے ہیں یا خضاب لگا لیتے ہیں، تو یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے، اور دھوکہ دینا شریعت پسند عمل نہیں۔ اگر کوئی بالکل گاڑا بلیک لگاتے ہیں تو خضاب مہندی لگانا درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زرد رنگ کا لگانا چاہتے ہیں تو وہ بالکل جائز ہے، بالکل حدیث سے بالکل ثابت ہے، حضور نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 3462 اور اس ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4212 اور اس طرح جلد نمبر 2 صفحہ 199 موجود ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الیہود والنصارى لا یسوغون فخالفهم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہودی اور نصارہ کا مخالف کرو کیونکہ وہ لوگ خضاب نہیں لگاتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں داڑھی میں کیا کرو، خضاب لگا لیا کرو، اپنے زرد رنگ کا داڑھی کو رنگ لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی اور نصارہ کیا کرتے ہیں، لوگ خضاب نہیں لگاتے ہیں، اس لیے ان کا مخالف کرو، ان کے برعکس کام کرو۔ برعکس کیا ہے، داڑھی پر کیا ہے، بلیک نہیں لگانا ہے، خضاب لگانا ہے۔ اور اس طرح جو شخص خضاب نہیں لگاتے ہیں، جو زرد رنگ کا ہوتا ہے، بالکل گاڑا بلیک کالا نہیں ہے، زرد مائل کا ہوتا ہے، جو لال بھی نہیں ہوتا ہے اور مکمل بلیک بھی نہیں ہوتا ہے، زرد مائل کا ہوتا ہے، وہ خضاب و مہندی لگانا چاہے لگا سکتے ہیں۔ اور اس کو کوئی اگر چھوڑ کر کوئی بلیک لگانا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو جنت کے خوشبو سے محروم رہ جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے
ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4212 پر موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون القوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحاصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ ایسا ایک زمانہ آئے گا جو کبوتر کے سینے کی طرح بلیک رنگ کا کیا لگائیں گے؟ خضاب لگائیں گے، کلر کریں گے، تو یاد رکھیں ایسا شخص جنت کی خوشبو سے محروم رہ جائے گا۔ جو حضرات اپنے داڑھی پر یا اپنے سر پر بلیک مہندی لگاتے ہیں یا خضاب لگاتے ہیں، ان کے لیے یہ وعید بہت خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبوتر کے سینے کی طرح جو بلیک کلر ہے، جو کالا رنگ ہے، اس طرح جو خضاب لگائے گا، مہندی لگائے گا، وہ شخص جنت خوشبو سے محروم رہ جائے گا۔ تو اسی لیے اگر آپ مہندی لگاتے ہیں یا خضاب لگاتے ہیں، بلیک کلر لگاتے ہیں، بچ جائے میرے پلیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعید سے جو فرما رہے ہیں کہ جنت کی خوشبو سے محروم رہ جائے گا، پھر ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کلر کروں، اپنے بال کو، داڑھی کو، عمر ہو گیا ہو، بغیر عمر ہوا ہو، تو ان کے بہتر کے خضاب لگائیں، وہ سنت مستعمل ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آیا کہ 3 شخص آئیں جو ان میں سے کم رنگ کا کلر کی ہے، یعنی جو زرد ہے، جس رنگ کو جائز ہے وہ رنگ کی ہے لیکن کم تھا۔ ایک شخص آئے کہ وہ زرد رنگ کا مہندی لگا کر یا خضاب لگا کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں آدمیوں سے زیادہ بہتر یہ آدمی 3 نمبر جو آخر میں آئے ہیں، تو پسند فرمائے ہیں اس کو۔ اور اسی طرح علماء کرام قول ہے کہ اگر وجوہات بتا رہے ہیں کہ کن کن وجہ پہ پھر لگانا جائز ہے، جیسے کوئی اگر عمر دراز ہو چکے ہیں، اب کوئی وجہ نہیں ہے ان کے لیے، تو بہتر عمل نہیں، اچھا عمل نہیں ہے کہ بلیک لگائے، گاڑا پورا ایک دم بلیک، جو صدری کی طرح بلیک ہے، اس طرح کے خضاب لگانا، مہندی لگانا درست نہیں۔ لیکن چند وجوہات ہیں، جیسے کہ اگر کوئی شخص عمر تو زیادہ نہیں ہوا ہے یا عمر ہو گئے ہیں لیکن بیوی چاہ رہی ہے کہ آپ بلیک لگا لیں، میں آپ سے خوش ہوں گی، مجھے اچھا لگے گا، مجھے پسند آئے گا، اور دونوں کے امپریس بڑھیں گے، محبت اور بھی بڑھیں گے، تو ان بیویوں کو راضی خوشی کرنے کا اگر کوئی لگانا چاہتا ہے، بلیک کلر کرنا چاہتے ہیں، تو گنجائش کر سکتے ہیں۔ دوسرا نمبر، کوئی ایسا نوجوان ہو چکے ہیں یا دوبارہ شادی کوئی کرنا چاہتے ہیں اور ان کا بال سفید ہو چکا ہے، تو وہ بھی اگر لگانا چاہے تو گنجائش ہے، بہتر تو نہیں ہے کہ استعمال کیا جائے لیکن گنجائش ہے۔ تیسرا نمبر ہے کہ کوئی جہاد کرنا چاہتا ہے، جہاد کا میدان فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے، کفار مشرکین کو نیست نابود کرنا چاہتا ہے کوئی مسلمان، تو ان کے جنگ کے لیے اگر کوئی اپنے داڑھی کو، بال کو اگر بلیک کرنا چاہتا ہے، مخالف کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں بڈھا نہیں بڑا، میں جوان ہوں، تو ان 3 صورتوں میں کلر لگانا، بلیک کلر لگانا بالکل جائز ہے۔ لیکن یاد رہے بہتر اور افضل صورت یہی ہے کہ آپ کیا کریں، زرد مائل کا کلر لگائیں، مہندی لگائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ مکمل مسئلہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں 9064005589 پر کال کر کے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اور جو حضرات اس چینل میں نئے آئے ہیں ان سے میرا دلی ریکویسٹ ہے، پلیز میرے بھائی اس بے باک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن جزا۔ آپ اگر اس مسئلے کو دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 3462 پر، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4212 اور مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 199 اور کفایت المفتی جلد نمبر 9 صفحہ 171 اور فتویٰ قاسمیہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 413 پر موجود ہے۔ MAUB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر تازہ ترین ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ نیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔